کالا جادو ہے کیا؟ اصل میں لفظ کالا نہیں ہے، اصل جو جادو آیا تھا یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جو لے کے آئے تھے۔ اصل لفظ جو تھا یہ قبالہ جادو ہے، عراق کے شہر بابل میں یہ لے کے آئے تھے دو فرشتے۔ ہمارے جب ایشیا میں جب یہ آیا ہے تو یہ قبالہ سے لفظ بگڑتے بگڑتے کالا ہو گیا۔ جب کالا جادو کیا جاتا ہے پتہ کیسے چل سکتا ہے کہ ہم پر کروایا گیا یا کسی پہ بھی کروایا گیا؟ جس انسان پہ کالا جادو ہوا ہے اس کے خواب ڈسٹرب ہوں گے، یا وہ خون خرابہ دیکھے گا، بڑے بڑے جانور دیکھے گا، جنات شیاطین دیکھے گا، تو یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ اس انسان پہ جادو ہو گیا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کو کبھی کبھی اپنے ساتھ کسی کے وجود کا احساس ہوگا، کبھی سوئے ہوئے وجود پہ وزن آئے گا، کبھی آپ کے کپڑے پھٹ جائیں گے، کبھی آپ کو محسوس ہوگا جسم پہ چونٹی چل رہی ہے، آپ دیکھیں گے تو ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا، جسم پہ نشان پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ تقریباً 35-40 علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان پہ جادو ہے۔ اس کا کوئی حل ہوتا ہے کہ؟ دیکھیں جی، قرآن پاک میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ پہ جادو ہوگا تو آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ 11 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پانی پہ پڑھ کے دم کر کے وہ پانی پئیں، اس پانی سے اپنے منہ پہ چھینٹے ماریں، اپنے جسم پہ وہ پانی ملیں اور کچھ صدقہ خیرات کریں۔ سمپل سی عبادات ہیں۔ درود پاک کا ذکر کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آیت ہے، اس کا کثرت سے ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہیلوسینیشن اور یہ جو سیزوفرینیا ہے، آج کل بیماریاں آ گئی ہیں کہ جی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، تو یہ نفسیاتی طور پہ بھی ہوتی ہیں، میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ روحانی اور پیرانارمل ہی ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ کہکشاں اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ۔ ناظرین، کالا جادو کیا ہے، کہاں سے آیا، کیسے کیا جاتا ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ ہم پہلی بار آپ کو کالے جادو کی مکمل ہسٹری بتانے جا رہے ہیں اور جن سے ہم یہ ہسٹری جانیں گے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق شاہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کالا جادو ہے کیا؟ اصل میں لفظ کالا نہیں ہے، اصل جو جادو آیا تھا یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جو لے کے آئے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کی اگر آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری ملے گی۔ اصل لفظ جو تھا یہ قبالہ جادو ہے، عراق کے شہر بابل میں یہ لے کے آئے تھے دو فرشتے۔ اب وہ ایک الگ واقعہ، انہوں نے کیا کیا کیا، کہاں سے، بہرحال یہ وہاں سے پھیلتا گیا۔ ہمارے جب ایشیا میں جب یہ آیا ہے تو یہ قبالہ سے لفظ بگڑتے بگڑتے کالا ہو گیا۔ اب انگلش میں بھی اب اسے بلیک میجک کہا جاتا ہے یا ڈارک میجک کہا جاتا ہے، اور تمام جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں اس کے ماننے والے اس چیز کے قائل ہیں کہ ہاں یہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے اور اس سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے دین میں تو کالے جادو پر سختی سے منع کیا گیا ہے، گناہ کبیرہ کہا گیا ہے اس کو، تو پھر بھی لوگ اس طرف آتے ہیں، تو کیا وجہ آپ کو لگتی ہے، کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ کیوں اتنا کالے جادو کے اندر ملوث ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جادو عروج پہ ہوگا، پہلی بات تو یہ پور جو اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہو کے رہنا ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگ اپنے جائز ناجائز مفادات، اپنے کرودھ، بغض، کینے کی تسکین کے لیے، عداوت میں لوگوں سے دشمنی اور بدلہ لینے کے لیے یہ تمام کام سر انجام دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ شرک ہے، کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اللہ کو چھوڑ کے آپ شیطان سے مدد لے رہے ہیں، اس کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں، پھر آپ نے اس کی ہر بات بھی ماننی ہے اور اللہ کے تمام احکامات کی نافرمانی کرنی ہے، تو شیطان کو آپ نے خوش کرنا ہے، تو یہ صریحاً گناہ ہے اور کفر ہے، اور صرف کس لیے کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی جو چند مقاصد ہیں ان کی تکمیل کے لیے۔ تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے کالا جادو جو ہے جس کا عمل کیا جا سکتا ہے؟ ایسی تمام چیزیں جو فطرت کے اپوزٹ ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، جن کو اس دین اسلام میں منع کیا گیا، وہ تمام کی تمام چیزیں کالے جادو میں استعمال ہوتی ہیں، تمام چیزیں، کیونکہ کالا جادو نام ہی اس امر کا ہے کہ جو فطرت کے اپوزٹ ہو۔ اسلام دین فطرت پہ ہے، اسلام میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو فطرت کے خلاف ہو، لیکن کالے جادو میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ گوگل پہ سرچ کریں قبالہ جادو کے ریچولز، قبالہ ریچولز، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جادو خون سے ہوتا ہے، نجاستوں سے ہوتا ہے، نجس چیزوں سے ہوتا ہے، جن کے بعد ہم پہ وضو واجب ہے، غسل واجب ہے، ان تمام چیزوں سے وہ کالا جادو اور یہ تمام سارے کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو جب کالا جادو کیا جاتا ہے کسی کے اوپر یا یہ مکمل طور پہ جو عمل کروایا جاتا ہے کسی سے، تو ہمیں پتہ کیسے چل سکتا ہے کہ ہم پر کروایا گیا یا کسی پہ بھی کروایا گیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جس انسان پہ کالا جادو ہوا ہے اس کے خواب ڈسٹرب ہوں گے، اس کو عجیب و غریب پریشانی والے خواب آنے شروع ہوں گے، جیسے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے گا وہ کسی ویران جنگل میں ہے، کسی صحرا میں ہے، کھنڈرات میں ہے، پہاڑوں میں ہے،
یا کسی پریشانی میں ہے، ٹھیک ہے، یا وہ خون خرابہ دیکھے گا، بڑے بڑے جانور دیکھے گا، جنات شیاطین دیکھے گا، آگ دیکھے گا، مگرمچھ، سانپ، بچھو اس کو نظر آئے، تو یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ اس انسان پہ جادو ہو گیا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کو کبھی کبھی اپنے ساتھ کسی کے وجود کا احساس ہوگا، کبھی سوئے ہوئے وجود پہ وزن آئے گا، کبھی آپ کے کپڑے پھٹ جائیں گے، کبھی آپ کو محسوس ہوگا جسم پہ چونٹی چل رہی ہے، آپ دیکھیں گے تو ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا، جسم پہ نشان پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح تقریباً 35-40 علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان پہ جادو ہے یا اس کے ساتھ کوئی شیطانی مخلوق اس کے جسم کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے۔ تو اس کا کوئی حل ہوتا ہے کہ یا یہ بھی اسی طرح ہے کہ کسی اور سے جا کے کروایا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان خود اس چیز سے خود کو پروٹیکٹ کرنا چاہے تو تب کیا عمل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، قرآن پاک میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج موجود ہے، اس پہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے اور اس پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ صرف مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا، ہمارے یہاں پہ جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ رکھنے کے لیے قرآن نکال لیتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جائے تو ان کو بخشوانے کے لیے نکال لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج تک ہم نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، اس کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے بھیجا کس لیے۔ ہاں، کوئی نئی چیز خریدتے ہیں، موبائل خریدا، کوئی الیکٹرانک کی آئٹم خریدی تو اس کا پورا بکلیٹ کھول کے پڑھیں گے، ہاں بھائی اس کو کیسے آن کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، کس چیز سے بچانا ہے، اس کی وارنٹی کتنی دیر چلے گی، کیسے خراب ہو سکتا ہے، کہ اس کی لائف زیادہ ہم کیسے ایکسٹینڈ کر سکیں، سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جو بنا کے ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی، اس پہ ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ پہ جادو ہو گیا تو آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا ایمان مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، آپ اپنے آپ کو ایمان کو اس لیول پہ لے کے آئیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے شیطان نے آپ پہ حملہ کیا، آپ کے اپنے شیطان نے آپ کو کمزور کیا ہے، تو اس برائی کو اپنے اندر سے ختم کریں، پھر عبادات کا سلسلہ شروع کریں۔ 11 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، سورہ اخلاص کے حصار کا طریقہ میں نے بتایا وہ کریں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پانی پہ پڑھ کے دم کر کے وہ پانی پئیں، اس پانی سے اپنے منہ پہ چھینٹے ماریں، اپنے جسم پہ وہ پانی ملیں اور کچھ صدقہ خیرات کریں۔ سمپل سی عبادات ہے، درود پاک کا ذکر کریں، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آیت ہے، اس کا کثرت سے ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ علامات شاید بتا رہی ہوں کہ کالا جادو ہے لیکن نہیں ہوتا، یا اگر علامات ہو ہی نہ مگر کالا جادو ہوا ہو، تو ان 2 صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کالا جادو ایک روحانی بیماری کا نام ہے۔ جیسے میڈیکل بیماری ہوتی ہیں نا، ٹی بی، HIV، ہیپاٹائٹس، کینسر، باقی جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کے الگ الگ سمٹمز ہیں جس سے ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے کہ کون سی بیماری ہے۔ اسی طرح جادو جنات کے بھی سمٹمز ہیں، اگر تو آپ کے ساتھ سمٹمز نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیں یہ آپ کا وہم ہے، پھر آپ کو کی نفسیاتی بیماری ہے، کیونکہ جادو کبھی بھی ہوا میں نہیں ہوتا۔ اب جادو کو آپ سمجھیں، جادو ہوتا کیا ہے؟ جادو ہوتا ایسے ہے کہ آپ کے جسم کے ساتھ ایک چیز پیدا ہوئی ہے، وہ ہے آپ کا ہمزاد، جسے قرآن پاک میں سورہ کہف میں کرین یا کرین، الگ الگ لفظ اس کا اس نام لیتے ہیں، کرین یا کرین بولتے ہیں، انگلش میں اس کو اسپرٹ بولتے ہیں۔ اب یہ جو کرین ہے نا، یہ ایک جن ہے، یہ شیطان کا بچہ ہے، ابلیس کا بچہ ہے، یہ ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب جب ہمارے اندر کوئی بہت زیادہ برائیاں پیدا ہو جائیں گی نا تو ہماری روح کمزور ہو جائے گی، ہمارا جو نفس ہے، ہمارا یہ ہمزاد ہے، میں اس کو بھی نفس کہہ رہا ہوں لیکن نفس اصل میں الگ چیز ہے، تو یہ ہمارا ہمزاد ہے، ہماری روح پہ غالب آ جائے گا۔ جب یہ ہماری روح پہ غالب آئے گا نا تو پھر باہر کے جو شیاطین ہوں گے ان کو بھی اپنے ساتھ یہ جوڑے گا۔ اچھا، کبھی کبھی خود بھی جوڑ لیتا ہے، جیسے کسی پہ خود بہت سے جادو ہو گئے یا کوئی جن یا شیطان حاوی ہو گیا، کبھی کبھی پھر لوگ کرواتے ہیں جادو۔ جب لوگوں نے کسی نے جادو کروا دیا، وہ جادو کو جو شیطانی مخلوق بھیجے گا وہ آ کے سب سے پہلے ہمزاد کے ساتھ ایک اتحاد کرے گی، وہ ہمزاد، آپ کا ہمزاد اور باہر سے آنے والی شیطانی جو چیز ہے وہ آپ کی روح پہ اور آپ کے جسم پہ پھر حاوی ہو جائیں گے، آپ کو کنٹرول کریں گے۔ تو جب آپ کے ساتھ کوئی باہر کی شیطانی مخلوق اٹیچ ہوگی آپ کے ہمزاد کے ساتھ تو آپ کی لائف میں بہت کچھ ڈسٹرب ہوگا، آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی، آپ کو خواب بھی عجیب و غریب آئیں گے، پھر بہت سے سمٹمز ہوں گے۔ تو سمٹمز ہونا ضروری ہے، جس کے ساتھ سمٹمز نہیں ہے سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جادو نہیں ہے، اس کو پھر وہم ہے یا کوئی نفسیاتی کسی مرض کا شکار ہے۔ ہیلوسینیشن اور یہ جو سیزوفرینیا ہے، آج کل بیماریاں آ گئی ہیں کہ جی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، تو یہ نفسیاتی طور پہ بھی ہوتی ہیں، میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ روحانی اور پیرانارمل ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر تو جادو کروایا جاتا ہے، لیکن اگر پورے گھر پہ کروایا جائے یا جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں وہ پوری جگہ پہ جب کروایا جائے تو کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو مطلب آپ نے ایکسپیکٹ نہ کیا ہو کہ وہ چیزیں گھروں سے نکل رہی ہوں، ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں جی، ایسا ہوتا ہے، بڑا سمپل ہے، کچھ
تو ویران برباد گھر ہوتے ہیں یا کچھ قتل ہوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی قبروں کی مٹی، الو کے جسم کے کچھ اعضاء، ایسی چیزیں کچھ گھروں میں ڈال دی جاتی ہیں، وہ پھر گھر تباہی کا شکار ہوتے ہیں. پھر ادھر جنات اور شیاطین آ کے اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں. پھر اسے کبھی تعویذ نکلتے ہیں، کبھی گوشت نکل رہا ہے، کبھی بال نکل رہے ہیں، کبھی پیسے غائب ہو رہے ہیں، کبھی خون کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، کبھی پانی کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، کبھی ویسے ہی آگ لگ رہی ہے. پھر اس طرح کی شرارتیں جنات اور شیاطین ان گھروں میں کرتے ہیں. پھر اس کے لیے سب سے بہتر یہ سورہ بقرہ کی تلاوت اور سورہ رحمان کی تلاوت گھر میں لگائی ہے. اور بیری کے پتوں کا جو پانی ہوتا ہے، ان کو ابال کے مہندی رنگ کا پانی بنتا ہے، اس پانی کا گھروں میں چھڑکاؤ کریں، یا آب زمزم کا گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کریں، تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. تو اگر توڑ ہو بھی جائے اور بار بار وہی چیز جو ہے وہ کروائی جائے، لائک کروانے والے تو ظاہر ہے وہ پھر مکمل کوشش کرتے ہیں نا کہ اگر کسی کی بربادی لانی ہے تو وہ پوری طریقے سے لے کر آئیں، تو اس معاملے میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس معاملے میں جی بہتر تو یہی ہے نا، انسان اپنی عبادات کا سلسلہ جاری رکھے. ایک شیطان ہے، وہ شیطان سے مدد لے کے آپ پہ حملے کرائی جا رہا ہے، تو پھر آپ بھی اللہ سے مدد لینا، اللہ کے ساتھ ان ٹچ رہیں. یہ نہیں کہ آپ کا کام ہوگا تو پھر آپ اللہ کو بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے کہہ دیں کہ جی بس ٹھیک ہے اللہ سے کام لے لیا، اللہ نے مدد کر دی، اس کے بعد قرآن بھی چھوڑ دیا، عبادتیں بھی چھوڑ دی، نیک اعمال بھی چھوڑ دیے، صدقہ خیرات بھی چھوڑ دیے، تو پھر تو آپ کا بھلا کبھی بھی نہیں ہونا، پھر تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں نا پہنچنا. کیونکہ سامنے والا باز نہیں آ رہا، سامنے والے سے آپ نے لڑنا ہے، تو سامنے والے سے تب تک لڑنا ہے جب تک سامنے والا ہار نہ مانے. اور اس کی لڑائی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کا اللہ پہ، اللہ کی کتاب پہ، قرآن پہ، شریعت پہ ایمان ہونا، اور اس کو اپنے اوپر وہ امپلیمنٹ بھی کرنا کہ آپ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو فالو بھی کر رہے ہیں آپ. تو پھر آپ کی لڑائی جو چلتی رہے گی تو کچھ عرصے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کچھ چیزوں کے اوپر، جیسے دالیں ہو گئی، انڈے ہو گئے، ان کے اوپر جادو ٹونا کر کے وہ کسی کے بھی گھر جا کے پھینک دیتے ہیں، یا راہ چلتے کوئی درخت ہے تو اس کے آس پاس پھینک دیتے ہیں. تو یہ کس طرح کا عمل ہوتا ہے کہ اگر کون سی اس طرح کی چیزیں ہیں جن پر یہ کیا جا سکتا ہے اور لوگ کرتے ہیں؟ میں اب آپ کو چیزیں گنوا دیتا ہوں، میں پہلے بتانا نہیں چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، گوشت جب قربانی کرتے ہیں تو ان کی بکرا یا گائے یا اونٹ، ان کی ٹانگ میں نا چپنی ہڈی نکلتی ہے، وہ اتنی ایک گول سی نا اتنی سلور رنگ کی ایک ہڈی ہوتی ہے، اس پہ تعویذ لکھے جاتے ہیں، اس کو قبروں میں دفنایا جاتا ہے. جب لوگ قربانی کرتے ہیں تو کسائی کو کہتے ہیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر اس کو نہر میں بہا دیتے ہیں. ان ہڈیوں پہ ہوتا ہے، یہ بکرے کی سری پہ ہوتا ہے، یہ بکرے کا کلیجی پھپھرا اس پہ ہوتا ہے، بغیر چھری لگے دل ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ الو کے بالوں پہ، الو کے ناخنوں پہ، الو کے خون پہ ہوتا ہے، الو کی آنکھوں پہ ہوتا ہے، کپڑوں پہ ہوتا ہے، تصویروں پہ ہوتا ہے، بالوں پہ ہوتا ہے، ناخنوں پہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو پیڈز ہوتے ہیں اس پہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ یہ جو کرتے ہیں نا کٹنگ کرواتے ہیں جو بیوٹی پارلر جا کے، جو بال ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جادو ہوتے ہیں، بھی جادو میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو خون ہے، اصل چیز ہے خون، اصل جادو سب سے زیادہ جو طاقت والا نا خون پہ ہوتا ہے. اور جو آپ نے انڈے کا سوال کیا، انڈا ایکچولی ایک زندگی کا رستہ ہے، اس سے بچہ نکلتا ہے، چوزا پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ لوگ اس کا صدقہ دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں یا چوراہے میں پھینکتے ہیں کہ اس کے اوپر سے کوئی گزر جائے. تو وہ عمل جائز نہیں ہے. صدقہ کبھی بھی دینا تو کسی انسان کو دیں، وہ صدقہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اچھا، تو اس کا کوئی توڑ ہے؟ مطلب جس طرح اگر کسی کے بھی گھر کوئی جا کے پھینک دے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے یہ چیز کافی دفعہ فیس بھی کی ہوگی کہ کوئی بھی راہ چلتے کسی کے بھی گھر چیزیں پھینک دیتا ہے. میں نے بھی اپنے آتے جاتے اپنے رستوں میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں پھینکی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی ان پہ سے گزر جاتا ہے یا اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ علاج وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ریمیڈیز، ان ریمیڈیز کو آپ فالو کریں. اگر آپ کے گھر کے باہر آپ کو کبھی ایسی کوئی چیز ملی ہے تو پہلے تو اس کو جھاڑو یا وائپر سے اس کو دور کر دیں، اور کوشش کریں کوئی ڈرین ہے، کوئی گٹر ہے تو اس میں اس کو بہا دیں. ٹھیک ہے، نہیں تو کسی دیوار کی اوٹ میں کر دیں، اس کو سائڈ پہ کر دیں. اس کے بعد بیری کے پتوں کا پانی لے کے اس سے اس جگہ کو دھو دیں آپ، تو وہ جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں یا جن پہ وہ کیا جاتا ہے، آپ ان لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جو لوگ تو کالا جادو کرتے ہیں ان کو تو میں یہ کہوں گا کہ توبہ کر لیں، قیامت بڑی قریب ہے. اور جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کے آگے ان کی اولادوں پہ، ان کی نسلوں پہ اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں، ان لوگوں کے آگے آتا ہے. میری اپنی فیملی میں ایسے کیسز ہیں. میں جس وجہ سے اس فیلڈ میں آیا وہ میری سگی پھوپھی تھی، اور وہ پھوپھی اور اس کی اولاد آج اس چیز کو بھگت رہے ہیں کیونکہ اس پھوپھی نے پورے خاندان کا شرازہ بکھیر دیا. اور آج وہ اس کی اولاد، اس کا جوان بیٹا ہے کہ وہ مینٹلی ڈسیبل ہو گیا، اس کے اپنے جسم پہ کوئی کینسر جیسی کوئی بیماری ہوگی، اس کی پوری سکن کالی ہو گئی ہے، اس کے خاوند کے جسم میں رشا پڑ گیا،
اولادیں اس کی بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. تو یہ پھر جو انسان کالا جادو کرتا ہے اس کے آگے، اس کی اولاد کے آگے اس کی سزائیں آتی ہیں. دنیا میں اللہ دکھاتا ہے، آخرت کے معاملہ تو بڑے دور ہیں، قبر تو بہت دور ہے، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے. تو میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اللہ سے توبہ کریں. اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے، کوئی کسی سے زیادتی سردرد ہوگی، اس کو اللہ کے نام پہ معاف کر دیں آپ، یا اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تو اس کو سزا دے. اگر آپ کے سے نہیں برداشت ہو رہا تو اللہ کے سپرد کر دیں اپنا معاملہ، اللہ کی ذات اسے سزا دیں. یہ کالے جادو اور اس طرح کے چکروں میں نہ پڑیں، کیونکہ کالے جادو والے لوگ آپ کو پھانس رہے ہوتے ہیں اپنی جال میں. جب آپ ان کے پاس کوئی جادو کروانے جاتے ہیں تو وہ صرف آپ کا کام نہیں کرتے، آپ کے ساتھ بھی شیطانی مخلوقیں بھیجتے ہیں کہ آپ بھی اس کو تنگ کرو، اس کو پریشان کرو، اس کے اندر ڈر خوف پیدا کرو، اس کو وہمی بنا دو، پھر یہ بار بار میرے پاس آئے اور اس سے پیسے بٹورتے ہیں کالے جادو والے لوگ. ناظرین، آپ نے ان کی تمام گفتگو سنی. انہوں نے جو چیزیں گنوائیں کہ جن کے اوپر یہ کالا جادو کروایا جا سکتا ہے، یا جو انہوں نے آپ کو بڑی تفصیل سے انہوں نے آپ کو تمام اس کے حل بھی بتائے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ان تمام معلومات سے آپ کے کافی جو ہے ذہنی حالت آپ کی جو ہے تھوڑی نارمل ہوئی ہوگی، اور آپ کو کافی چیزوں کے بارے میں بھی پتہ چلا ہوگا. اسی کے ساتھ دیں ٹیم خبرنامہ کو اجازت. اللہ نگہبان.